السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سجاد احمد قاضی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے ساتھیوں، آج کی میری یہ ویڈیو مہنڈر کی عوام کے لیے ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، ایک بات کلیئر کر دوں کہ آج کی اس ویڈیو میں کسی پر کوئی فتویٰ لگانے نہیں آیا، کسی کو ہندو اور مسلمان بتانے نہیں آیا، کسی پر سنی اور وہابی کا فتویٰ لگانے نہیں آیا۔ آج میں آپ کو ایک بڑی افسوسناک بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح پچھلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، مہنڈر کے اندر ایک جلسہ ہوا جس میں بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور وہ جلسہ چودھری لال سنگھ کے لیے کیا گیا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس جلسے کو آرگنائز کیا، وہ کون لوگ تھے کہ جن کا ہاتھ اس جلسے کے پیچھے تھا۔ مہنڈر کی عوام سے بڑی امیدیں تھیں، بڑی توقعات تھی، لیکن ان ساری چیزوں پر آج پانی پھیرا گیا۔ یہ کھلواڑ صرف مہنڈر کی عوام کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ کھلواڑ پورے ڈسٹرکٹ پونچھ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کی شروعات مہنڈر سے ہوئی ہے، اور کل یہ جلسے پونچھ میں بھی ہوں گے، کل یہ جلسے سرنکوٹ میں بھی ہوں گے، اور یہ سارا علاقہ کور کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے مہنڈر کے اندر چودھری لال سنگھ جیسے ناسور شخص کا جلسہ کروایا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آصفہ، جو معصوم بے قصور بچی تھی، جس کو ہندو مسلمان کا نہیں پتا تھا، جو کسی دھرم یا مذہب کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس بچی کے قاتلوں کو بچانے والا لال سنگھ تھا۔ جب اس بچی کا ریپ ہوا، اس کا مرڈر ہوا، اور اس کے جو قاتل تھے ان کو بچانے کے لیے اسی لال سنگھ نے جموں کے اندر ریلی نکالی، ترنگا جھنڈا لے کر اس کا اپمان کیا، اور جموں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور ورگلایا۔ یہ وہی لال سنگھ ہے مہنڈر کے لوگوں کہ جس نے جب آصفہ کا ریپ اور مرڈر ہو گیا، اس کی لاش برآمد ہوئی، تو یہ وہی لال سنگھ ہے کہ جس نے اس کی لاش کو وہاں کے قبرستان میں نہیں دفنانے دیا، اور رات کو 9 یا 10 بجے اندھیرے میں اس کو وہاں سے کئی کلومیٹر دور لے کر دوسرے قبرستان میں دفنایا گیا۔ مہنڈر کے لوگوں، یہ وہی لال سنگھ ہے کہ جس نے کٹھوا اور ادھم پور کے جو مسلمانوں کے قبرستان تھے ان کو توڑ کر اپنی جاگیر بنایا، اپنے کریشر بنائے، اور اپنے بھائی کے نام پر وہ ساری پراپرٹی کی۔ مہنڈر کے لوگوں، یہ وہی لال سنگھ ہے کہ جس نے جموں کے اندر جے ڈگر اور جے ڈگر کا نعرہ لگوایا۔ یہ وہی لال سنگھ ہے کہ جس نے جموں کے اندر مسلمانوں کے مکان توڑوائے جے ڈی اے سے مل کر، اور جموں کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے، چاہے وہ ٹرائبلز ہوں، گجر ہوں، بکروال ہوں، جو بھی لوگ ہیں سب مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے، اور اس کا کلمے کا رشتہ ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے مکان انہوں نے جموں سے توڑوائے۔ جموں کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے، اور جموں سے مسلمانوں کا پتہ صاف کرنے کی سازش کرنے والے یہی لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے کل مہنڈر کی سرزمین پر لایا اور اپنی آنکھوں پر بٹھایا، اپنے سروں پر بٹھایا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ مہنڈر کی عوام سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، مہنڈر کی عوام سے ہمیں بہت بڑی توقعات تھی، جن ساری چیزوں پر مہنڈر کی عوام نے پانی پھیر دیا۔ مہنڈر کے لوگوں، مہنڈر کی باشعور عوام سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لال سنگھ ہے کہ جس نے یہ بیان دیا تھا۔ چودھری طالب حسین کو آپ سب جانتے ہوں گے۔ چودھری طالب حسین کے اریسٹ ہونے سے پہلے چودھری لال سنگھ نے یہ بیان دیا، گورنر صاحب سے اپیل کی کہ اس شخص کو فوراً اندر ڈالا جائے، ورنہ یہ سماج کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس شخص کو ذلیل کیا کہ جس نے اس بچی کے لیے بہت محنت کی، سب نے محنت کی، لیکن شروعات اس بندے نے کی تھی، لیکن اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ مہنڈر کے لوگوں سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہنڈر کے لوگوں نے ایک تاریخی غلطی کی ہے۔ یہ غلطی کوئی اگر لکھنے والا ہوگا، تاریخ میں اس چیز کو لکھا جائے گا کہ جو شخص جب کانگریس میں تھا تو اس وقت اس سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ بی جے پی جوائن کرنے والے ہیں، تو یہی لال سنگھ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ صاحب ہم کتا رکھتے ہیں، اس کی بھی نسل دیکھتے ہیں، کہاں مودی اور کہاں راہل۔ مہنڈر کی عوام سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہنڈر کے لوگوں، اگر آپ کو جلسہ کرنے کا اتنا بڑا شوق تھا، یار اتنے بڑے بڑے لیڈر تھے آپ کے پاس، اتنے اچھے اچھے مسلمان بولنے والے لیڈر تھے، آپ ان میں سے کسی کو بلا لیتے۔ اگر میں مہنڈر کے لیڈروں کی بات کروں تو باقی تو خیر چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ مہنڈر کے اندر آپ کے پاس ایک ہیرا شخص جناب عزت مآب ڈاکٹر شہزاد ملک صاحب موجود ہیں، آپ ان کو بلا لیتے۔ یا ریاست میں اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں ان میں سے آپ کسی کو بلا لیتے۔ آپ کو لال سنگھ ہی ملا تھا بلانے کے لیے،
बड़े अफसोस की बात है और बड़े अफसोस का मकाम है कि मेहंडर के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। और यह सवाल, जलसा तो जिसने करवाया करवा दिया, लेकिन यह सवाल मैं समझता हूं कि मेहंडर के लीडरों के लिए भी है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा यह सवालिया निशान है, उनके मुंह पर एक यह बहुत बड़ा तमांचा है, जोरदार तमांचा है मेहंडर के लीडरशिप पर। अगर मैं मेंढर के लीडरों के नाम गिनाऊं तो रात बीत जाएगी। हर घर में शेर पीर पंजाल, हर घर में शेर मेंढर। कहां गए वो सारे शेर? क्या हुआ उनको? कौन से पिंजरे में कैद हो गए वो लोग? अगर मैं इमरान जफर की बात करूं, पिछले दिनों में भी एक वीडियो में बना चुका हूं। वो अपनी हर वीडियो के अंदर, हर तकरीर के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ढोल से अपनी बात का आगाज करते हैं, ढोल बजवाते हैं, खुसरों को, कंजरों को नचवाते हैं अपनी तकरीर के अंदर। शर्म नहीं आती आपको? आप कहते हो कि हम नबी के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया। आप देख लें, किसी भी आलिम दीन को देख लें, कोई भी काम, कोई भी मुसलमान हो, आलिम दीन की बात नहीं है, हम हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। लेकिन मेंढर के लीडर इमरान जफर साहब अपनी हर तकरीर ढोल से शुरू करते हैं। पहले ढोल दिखाते हैं, ढोल बजवाते हैं। अगर हम जावेद राणा की बात करें तो वो मोदी को इस्लाम सिखा रहे थे, सिखा लो अब इस्लाम। जिनके सर पर तुम नाचते थे, उन्होंने तुम्हारी लीडरशिप पर बहुत बड़ा धब्बा बिठाया है, तमाचा मारा है जोरदार तुम्हारे मुंह पर। पकड़ लो अब उनको और सिखाओ मोदी को इस्लाम। खुदा का वास्ता, कुछ खुदा का खौफ करो यार। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि इसमें गलती अवाम की नहीं, इसमें गलती मेंढर की लीडरशिप की है, जो कभी इस दर, कभी उस दर, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी। मेंढर के अंदर कितने कत्ल हुए, किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? गुज्जर पहाड़ी, गुज्जर पहाड़ी। इस चक्कर में आकर सारा काम खराब हुआ। लोग फिरकाबाजी में बट गए। लाल सिंह को मेंढर में बुलाने की क्या नौबत आई? यह सबसे बड़ा सवाल, यह निशान मेंढर की लीडरशिप पर जाता है। और इसमें सबसे बड़ी नाअहली मेंढर की लीडरशिप की है, वो कोई भी मेंढर का नेता हो। अगर हम डॉक्टर शहजाद की बात करें तो उन्होंने तो अभी 4 दिन हुए सियासत में कदम रखा है। उनको हम किसी एतबार से दोषी नहीं ठहराते। क्यों? कि उनको कोई नहीं कह सकता कि ये साहबका एमएलए हैं। उन्होंने तो अभी अपना मैदान दिखाया लोगों को, अपना काम दिखाया लोगों को। लेकिन जो साहबका एमएलए रह चुके हैं, यह सारा दोष उनके ऊपर जाता है। जिन्होंने यहां पर जात, धर्म और मजहब की सियासत की, उनकी वजह से आज यह शख्स मेंढर में आया। और मैं उन लोगों को भी यह बात बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने यह जलसा ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने लाल सिंह को मेंढर में बुलाया, उन्होंने मेंढर की आवाम से बहुत बड़ा धोखा किया। जिस तरह मैंने सुना है कि इसके पीछे तकरीबन 8 से लेकर 10 सरपंच और 20-22 पंच थे। वो पंच किसके थे? अवाम के चुने हुए थे। वो सरपंच अवाम के चुने हुए थे। उन लोगों ने अपनी अवाम के साथ धोखा किया, अपनी अवाम के साथ गद्दारी की। और लाल सिंह मेंढर में आकर यह बात कहे कि जनाब तू ही भी राजपूत, ही भी राजपूत। और लाल सिंह ने नारा लगाया जय डुग्गर, और मेंढर के लोगों ने नारा लगाया कि जय डोगरा। शर्म नहीं आती आपको? आप किस चीज के दावे करते हैं कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं? बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ और बड़े दुख की यह बात है दोस्तों, बड़े अफसोस का मकाम है कि इस तरह के हालात हमारे डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो चुके हैं। ये बड़े, मैं कहूंगा कि जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो मेंढर की लीडरशिप है उसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। मिसालें और भी बहुत हैं, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता कि इस तरह की मिसालें दी जाएं वीडियो में आकर। इनकी मिसाल एक ही है कि आजकल यह चीज़ हमारे मुआशरे में आम है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में, लेकिन जब बच्चे का रिजल्ट साल के आखिर में 0 आता है तो माँ बाप को मजबूर होकर बच्चे को ट्यूशन लगाना पड़ता है प्राइवेट टीचर से। यह हाल मेंढर की सियासत का हो चुका है। यह हाल मेंढर की लीडरशिप का हो चुका है कि वहां के लीडर नाकाम रहे काम करने में, अपनी कौम को जोड़ने में, अपने लोगों से बात करने में। अवाम को मजबूर होकर बाहर से किसी शख्स को मेंढर में बुलाना पड़ा
اتنا بڑا جلسہ، اتنی عوام میں نے مینڈر کے کسی لیڈر کے جلسے میں نہیں دیکھی کہ جتنی عوام لال سنگھ کو سننے آئی تھی۔ وہ کیا قرآن سننے آیا تھا؟ حج اور عمرہ کے فرائض بتانے آیا تھا آپ کو؟ پیدائش اور موت کی دعائیں آپ کو بتانے آیا تھا؟ نماز سکھانے آیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی گر گئی ہماری قوم، اتنے بے بس ہو گئے ہم، اتنے مجبور ہو گئے ہم کہ ہمیں لال سنگھ ملا تھا بلانے کے لیے۔ لال سنگھ کا ہم نے جلسہ کروایا مینڈر کے اندر، بڑا اچھا قرآن سنایا ہوگا اس نے آپ کو، ہے نا؟ بہت خوب۔ دوستوں میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، یہ ویڈیو بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کو کڑوی لگے گی، لیکن میری مجبوری تھی۔ میرے دل کے اندر جو ایک بات کھٹک رہی تھی کافی دنوں سے، وہ بولنا، وہ کرنا میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کہیں۔ کسی میرے بھائی کے دل پر چوٹ لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں اور بتا دینا چاہتا ہوں جاتے جاتے، کہ جن لوگوں نے لال سنگھ کو مہنڈر میں بلایا، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ آصفہ کے دشمن ہیں، وہ ہر اس مسلمان کے دشمن ہیں کہ جس کے ساتھ انیائے ہوا۔ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے۔ لال سنگھ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ یہ وہی لال سنگھ ہے کہ جو کبھی کانگریس میں تھا اور بی جے پی میں آیا، اور بی جے پی میں آتے ہی اس کے تیور بدلے۔ آپ دعا دو اس مرد مجاہد چودھری طالب حسین کو کہ جس نے 7 مہینے ننگے پاؤں چل کر اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے، اور آخر کار اس جیسے ظالم شخص کو اپنی کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور آپ نے اس کو اٹھا کر سر پر بٹھا لیا۔ بہرحال دوستو، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا را اپنی عوام کو بچا لیں، اپنے لوگوں کو بچا لو۔ ہماری لوگ، ہمارے بچے، ہماری کمیونٹی ایسا راستہ اختیار کر رہی ہیں کہ جو ہمیں سیدھا جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ گزارش کروں گا کہ اگر میری ویڈیو میں کوئی لفظ آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی بات ذہن میں پڑ جائے، تو آپ اس کو شیئر کر دینا اور ان لوگوں تک پہنچا دینا کہ جن کو عوام نے چنا تھا، پنچ اور سرپنچ بنایا تھا، انہوں نے آج عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، دھوکہ کیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا